ایران امریکہ جنگ، ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ پاکستان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم امریکی سازشوں کا حصہ نہ بنیں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے مصالحتی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجو بھی یہی چاہتے ہیں کہ خطے میں کوئی جنگ نہ ہو۔ ایران اور سعودی عرب امریکہ سے اپنے تعلقات بہتر کریں۔ اگر خطے میں جنگ ہوئی تو یہ دو ملکوں کے درمیان نہ رہے گی بلکہ عالمی اور ایٹمی جنگ میں بدل جائے گی، جس سے جتنا بچا جا سکتا ہے بچا جائے۔ جنگ کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ جنگ کا مطلب ہے موت اور تباہی، موت اور بربادی، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا خاتمہ۔ امریکہ ایک طاقتور ملک ہے۔ پاکستان پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ کمزور اور امریکہ اور سعودی عرب کا دباؤ شکار ملک کیسے عمران اور امریکہ کی صلح کرا سکتا ہے۔ صلح تو وہ کرا سکتا ہے جو امریکہ سے زیادہ پاورفل ہو اور امریکہ مجبور ہو کر اس کی بات مان جائے۔ اس کے باوجود پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ شاہ محمود قریشی ایران اور اس کے بعد سعودی عرب گئے، اب وہ امریکہ جا رہے ہیں جہاں وہ بہت اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش تو جاری ہیں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کس حد تک اور کس کی درخواست پر یہ مصالحتی کردار ادا کر رہا ہے، اور کیا پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے بھی یا نہیں۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ ثالث کا کردار نہیں اپنایا، بلکہ پاکستان کی مصالحتی کوششیں اس کی اپنی سیکیورٹی پالیسی کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بطور پڑوسی ملک ایران میں ہونے والے کسی بھی فوجی تنازع کا اثر پاکستان پر براہ راست پڑ سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان یہ مصالحتی کوششیں کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا، بلکہ خطے کی سیکیورٹی سے جڑی اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے مسئلے کو حل کرنے کی استطاعت کی بات ہے تو اس وقت امریکہ، ایران اور سعودی عرب سمیت کوئی بھی ملک اس پوزیشن میں ہرگز نہیں کہ وہ اکیلے اس کشیدگی کو کم کر سکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور اس سے قبل پاکستانی فوج کے ترجمان آصف غفور امریکہ ایران تنازع میں غیر جانبدار رہنے کی پالیسی کا اعلان کر چکے، لیکن آخر پاکستان کب تک اپنی غیر جانبداری کو قائم رکھ سکے گا؟ پاکستان موجودہ حالت میں ایک تیسرے فریق کا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا یہ اس وقت کے حالات پر منحصر ہے۔ اگر ایران اور امریکہ کشیدگی بڑھ کر جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے اور امریکہ ایران پر فوجی حملہ کرتا ہے تو پاکستان کو ہرگز امریکہ کا ساتھ دینے سے گریز کرنا پڑے گا۔ تاہم اگر ماضی میں امریکی فوجی تنازعات میں پاکستان کے کردار پر تاریخ نظر ڈالے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے تقریباً ہر دفعہ ہی امریکی کیمپ کا حصہ بننے میں عافیت جانی ہے۔ عالمی امور کے ماہرین اور تجزیہ کار امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو میرج آف کنوینئنس یعنی سیاسی اور مالی فائدے کے لیے کی جانے والی شادی کا نام دیتے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک نے سوویت یونین اور طالبان جیسے چیلنجز کا مل کر مقابلہ تو کر لیا، لیکن اپنے اپنے مفادات کے تحت۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق سرد جنگ کے دوران پاکستان نے فریق نہ بننے کی غرض سے نان ایلیمنٹ موومنٹ کی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن جہاں کمیونسٹ جھکاؤ رکھنے والے انڈیا، کیوبا اور یوگوسلاویا جیسے ممالک اس کا باقاعدہ حصہ بن گئے، پاکستان اپنی پوزیشن سے دستبردار ہوتے ہوئے امریکی بلاک میں شامل ہو گیا۔ لیکن جب پاکستان کی جانب سے امریکی امداد کو مبینہ طور پر انڈیا کے خلاف 1965 کی جنگ میں استعمال کیا گیا تو امریکہ کو یہ بات زیادہ پسند نہ آئی اور اس نے پاکستان پر پابندیاں عائد کری، جو امریکہ پاکستان کے تعلقات میں پہلی درار ثابت بھی ہوئیں۔ دونوں ممالک میں تعلقات کا سر دور کچھ سال یوں ہی چلا اور 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے نتیجے میں امریکہ کے حامی شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت کا خاتمہ اور پھر افغانستان پر سوویت فوج کی چڑھائی نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی گرم جوشی کو ایک بار پھر بحال کیا۔ پاکستان پر لگائی گئی امریکی پابندیاں اٹھا لی گئیں اور پاکستان میں امریکی امداد کی ایک بار پھر فراوانی کر دی گئی۔ امریکہ اور پاکستان نے افغان مجاہدین کی مدد سے سوویت یونین کو 10 سال کے بعد بالآخر شکست دے دی، لیکن اس جنگ کے ساتھ ہی پاکستان امریکہ قربت بھی اختتام پذیر ہوئی اور امریکہ نے پاکستان پر اس کی دی گئی امداد سے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کا الزام عائد کرتے ہوئے ایک بار پھر پابندیاں عائد کر دی۔
لیکن 2001 میں 9/11 حملوں کے بعد جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کے تعاقب میں افغانستان فوجیں بھیجنے کا سوچا تو ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہوئے اور پاکستان ایک بار پھر امریکہ کا اتحادی بن گیا۔ موجودہ حالات میں پاکستانی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے پاکستان اب غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے تاکہ خطے کو جنگ سے بچایا جا سکے۔ پاکستان کے اس تنازع میں غیر جانبدار رہنے کے پیچھے سب سے اہم وجہ اس کے داخلی حقائق ہے۔ پاکستان میں 20 سے 25% مسلم آبادی کا تعلق شیعہ برادری سے ہے، جس کی ایک بڑی تعداد ایران سے مذہبی وجوہات کی بنا پر قربت رکھتی ہے، اور پاکستانی فوج ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ اس میں فرقے کی بنیاد پر تفریق پیدا ہو۔ پاکستان کا غیر جانبدار پوزیشن لینے کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ امریکہ افغان میں جنگ میں پاکستان کا بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہے، اور پاکستان اتنی جلدی اپنے پڑوسی ملک کی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا جبکہ افغان جنگ ابھی تک مکمل طور پر ختم نہ ہوئی۔ اگر ماضی میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو پاکستان نے اکثر ابتدا میں امریکی تنازعات میں غیر جانبدار رہنے کی کوشش کی ہے، لیکن امریکی دباؤ، پاکستان کی خراب اقتصادی صورتحال اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کے باعث بالآخر امریکہ کے ساتھ اتحادی بننے میں ہی پاکستان نے عافیت جانی، جس کی حالیہ مثال 2001 افغان جنگ بھی ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق امریکہ افغان جنگ کے وقت کا موازنہ ایران امریکہ کشیدگی سے نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ افغان جنگ میں پاکستان کا غیر جانبدار رہنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ وہ اس تنازع میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک فریق تھا، صرف اس لیے نہیں کہ افغانستان پاکستان پڑوسی ملک تھا بلکہ اس لیے کہ وہ جنگ پاکستان میں پھیل گئی تھی۔ اگر امریکہ ایران کشیدگی کل کو جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ اس طرح پاکستان نہیں پہنچے گی جس طرح افغان جنگ نے پاکستان کو متاثر کیا تھا اور اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ پاکستان حکومت نے جب یمن جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا تھا تب حالات مختلف تھے کیونکہ اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال اتنی کمزور نہ تھی جتنی آج ہے۔ اس لیے اگر پاکستان پر امریکہ کی جانب سے اس قسم کا دباؤ ڈالا گیا جو 2001 میں افغان جنگ کے موقع پہ ڈالا گیا تھا تو پاکستان برداشت نہ کر پائے گا۔ اگر امریکہ یا ایران میں کسی ایک کو چننے کی نوبت آئی تو پاکستان یقیناً امریکہ کا ساتھ دے گا، کیونکہ بے شک پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات پرامن رہے ہیں، لیکن ایران سعودی عرب تنازع میں پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کو ترجیح دی، اور ایران امریکہ تنازع میں بھی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر سمجھا، جس کی مثال ایران پاکستان گیس پائپ لائن امریکی دباؤ کے باعث پاکستان کی دستبرداری ہے، لیکن یہ کسی صورت فائدے کا سودا نہ ہوگا۔ امریکہ پاکستان کو ایران کے خلاف اسی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے جیسے اس نے روس کے خلاف استعمال کیا۔ پاکستان کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم ایران کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنیں، خاص کر امریکہ پر تو اعتبار اور اعتماد بالکل نہ کریں۔ تحقیق و رپورٹ ڈاکٹر ندیم احمد۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل اردو نیوز۔